اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قندیل علی کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے چالان۔ چالان کیا ہے، اس کے کون کون سے مراحل ہیں، اس کے کتنے خانے ہوتے ہیں، کون مرتب کرتا ہے، اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹ لگائے جاتے ہیں۔ چالان کا جو لفظ ہے وہ ضابطہ فوجداری میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 میں اس کو پولیس رپورٹ کہا گیا ہے۔ ان کے 173 کی رپورٹ اس کو کہا گیا ہے۔ پولیس جب دفعہ 154 کے تحت کسی بھی کاگنیزیبل آفینس کی FIR کا اندراج کرتی ہے اور پھر متعلقہ جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ اپنی دفعہ 156 کے تحت تفتیش کرتا ہے، دفعہ 161 کے تحت بیانات قلم بند کرتا ہے اور اپنی ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے، جس کو ایک ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کی رپورٹ کہا گیا ہے اور اسی کو چالان بھی کہتے ہیں۔ اب چالان کا ایک اسپیشل فارمیٹ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے FIR نمبر، جرم کون سے ہیں، متعلقہ تھانہ کون سا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 خانے اس کے بنائے گئے ہیں۔ خانہ نمبر 1 میں مستغیث کا نام اور پتہ، خانہ نمبر 2 میں وہ اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو ملزم نہیں ہے یا جس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا یا جس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اشتہاری کو بھی خانہ نمبر 2 میں رکھتے ہیں اور اشتہاری کی جو ہے وہ سرخ پین استعمال کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے یا جن کی حد تک تفتیش نہیں ہوئی تو ان کو خانہ نمبر 2 میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح خانہ نمبر 3 میں اور 4 میں جو ملزم ہوتے ہیں ان کے نام اور پتہ جات لکھے جاتے ہیں، ایڈریس ان کے لکھے جاتے ہیں۔ خانہ نمبر 3 میں جن کی ضمانت ہو چکی ہوتی ہے ان کو رکھا جاتا ہے۔ خانہ نمبر 4 میں جو زیر حراست ملزمان ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ خانہ نمبر 5 میں مال مقدمہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ جو ریکوری ہوئی، کوئی پسٹل ریکور ہوا، کوئی اس کی جو جامع تلاشی کی چیزیں، جو مال مقدمہ ہوگا، جو کیس پراپرٹی جس کی جو مقدمے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ خانہ نمبر 6 میں گواہان کے نام اور پتہ جات لکھے جاتے ہیں، اور جو خانہ نمبر 7 ہوتا ہے اس میں مختصر حالات، یعنی کہ پوری ایک سمری بیان کرتا ہے تفتیشی افسر، اپنی پوری ایک سمری بیان کر کے، اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ لگائے جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ رپٹ ہوتی ہے جس پہ FIR ہوتی ہے، اس کے بعد پھر FIR، اس کے بعد پھر چالان کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو فردات مقبوضی ہوتے ہیں، ریکوری میموز ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، نقشہ موقع ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، یا اور جو اس کے آخر پہ سزا سلپ ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور وہ سارا یہ مرتب کر کے متعلقہ SHO کو پیش کرتا ہے، اور اپنی جو فائنڈنگ ہوتی ہے وہ SHO کو دیتا ہے۔ SHO اپنا چالان مرتب کر کے 14 دن کے اندر یہ عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے 14 دن میں اگر پیش نہ ہو تو 3 دن کا گریس پیریڈ، یعنی کہ 3 دن کو مزید کیا جائے کہ 17 دن کے اندر ہر صورت چالان کا پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر 17 دن کے اندر وہ پیش نہیں کرتا تو وہ غیر قانونی عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو چالان نامکمل بھی ہوتا ہے اور مکمل، یعنی کہ اگر تفتیش میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کوئی فرانزک کے لیے کوئی بھیجا گیا یا میڈیکل ڈاکٹر سے آنا باقی ہے تو اس کو وہ نامکمل چالان، یعنی کہ ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے نامکمل چالان وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب جو فرانزک کے لیے کوئی سیمپل وغیرہ وہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے یا میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد مکمل چالان پھر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اگر تفتیش میں پولیس بعض وقت اخراج رپورٹ بناتی ہے یا اس کو کینسل کرتی ہے
FIR کو کینسل کر دیتی ہے تو مجسٹریٹ اس کا بھی چلان مرتب کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور متعلقہ مجسٹریٹ اگر اس اخراج رپورٹ سے یا کینسلیشن سے وہ ایگری کرتا ہے تو وہ SP کو بھیج دیتا ہے، SP پھر SHO کو بھیجتا ہے، اور SHO اس سرخ پنسل سے لکھ دیتا ہے اور لکھ کے واپس اس کو SP کی طرف بھیج دیتا ہے کہ یہ FIR خارج کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتیمہ چلان بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کے سپلیمنٹری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز اگر رہ گئی ہے، تفتیش میں کوئی چیز بقایا رہ گئی ہے تو اس کو ایک سپلیمنٹری چلان مرتب کر کے وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور چلان متعلقہ جو عدالت ہوتی ہے، جب اخراج رپورٹ پر بھی اگر بنایا تفتیشی افسر تو وہ اس کو متعلقہ عدالت ہی SP کو بھیجے، جس عدالت میں پیش کریں گے وہ وہی عدالت SP کو بھیجے گی جو اخراج رپورٹ جس کی بنے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ چلان کیا ہے، اس کے کون کون سے مراحل ہیں، کس طرح پیش ہوتا ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم بات اس میں ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جب پولیس جو تفتیشی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کورٹ میں چلان پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، اس ایریا کا جو متعلقہ پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وہ اگر اس سے مطمئن ہے، وہ اگر پاس کرے گا تو پھر آگے وہ کورٹ میں جمع کرائے گا، اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتا، اس پہ اعتراض لگا دیتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، یہ اعتراض اس کے ختم کیے جائیں اور اس کے بعد پیش کیا جائے، تو پھر وہ سب سے پہلے ان اعتراضات کا دور کیا جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سکروٹنی اس کی پہلے پروسیکیوٹر اس کی سکروٹنی کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو مجسٹریٹ ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، جو متعلقہ عدالت ہے اگر کوئی اپنی فائنڈنگ، تفتیشی افسر اپنی فائنڈنگ دیتا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، یعنی کہ اس کا مجسٹریٹ کا یا جج کا اس کی جو چلان ہے، یہ 173 کی رپورٹ ہے، اس کے ساتھ ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے اخراج بناتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو بے گناہ ملوث کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، اس میں وہ لکھے گا کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یعنی ایپسی ڈیگزٹ کا جو اصول ہے وہ لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ ہی سیڈ بائی ہمسیلف، یعنی کہ یہ اس پولیس جو آفیسر ہے وہ اس کے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے، FIR کو خارج کرنے کی کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے، یا اس ملزم کو ملوث کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اس کے پاس شہادت نہیں ہے، تو وہ ایپسی ڈیگزٹ کا اصول اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور وہ ڈس ایگری بھی وہ جج اس پورے چلان کو دیکھے گا، اس وقوع کو دیکھے گا تو وہ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔